منبر و محراب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے تلخ جملوں کے تبادلے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منبر پہ بیٹھنے والا جو شخص بول رہا ہے، یہ جو یہاں سے کہہ رہا ہے یہ دینی ہے۔ ہمارے ہاں اتھارٹی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میں اپنے جو ہے وہ نفس کے شکنجے میں کسا ہوا ہوں اور اپنی انا کے جو ہے وہ پنجرے کے اندر ہوں اور میں اس کو دین قرار دیتا ہوں، تو یہ میں اپنے پہ بھی زیادتی کرتا ہوں، لوگوں پہ بھی زیادتی کرتا ہوں۔ میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جاں ہمارا۔ تو ہمارے لیے وہ سند ہے۔ تو اگر میں بھی یہاں اپنی گفتگو کو اس انداز سے مرتب کروں کہ اس سے معاشرے کے اندر بد اخلاقی کی نمو ہو، تو پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ خیر کہاں سے تلاش کریں گے؟ چوں کفر از خانہ کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ ایک فارسی شاعر نے کہا کہ جب کعبے سے کفر کھڑا ہو جائے تو پھر مسلمانی آپ کہاں سے تلاش کریں گے؟ منبر و محراب جس کی ذمہ داری ہی حسن اخلاق سکھانا تھا، تو اس کی ذمہ داری جو تھی اس کے برعکس وہ کام کر رہا ہے۔ جس کا کام تزکیہ قلوب تھا، تصفیہ باطن تھا، اب وہ سالکین کا تصفیہ کرنے کی بجائے ان کی جیبیں صاف کرنے کے چکر میں ہے کہ تمہارا دل تو صاف نہیں کر سکتا، تمہاری جیب صاف کر دوں گا۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ جو مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھا ہے وہ کس گراوٹ کا شکار ہے؟ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے ماحول کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ماحول سے وابستہ صرف 3 آدمی ہی کیوں نہ ہو، تو ہم وہاں تو خیر اور وہاں تو بہتری پھیلانے کے لیے کوشاں ہوں، اور جب ہم ایسا کریں گے تو میرا مالک ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ وہ نمایاں چیزیں ہیں ہمارے دین کی، حسن اخلاق اور حیا۔ اب دور موجود کے اندر حیا کا جوہر لٹ گیا، اور پھر ہمارا الیکٹرانک میڈیا، پھر اس کے بعد اب سوشل میڈیا کی قیامت جو ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی، اس نے خلوتوں کو بھی پاکیزہ نہیں رہنے دیا۔ تو حیا کا حقیقی جوہر موجود ہوگا تو پھر خلوت ناپاکیزہ نہیں ہو سکتی، پھر خلوت کے اندر بھی روشنی اور جالا اور چراغاں ہی رہے گا۔ تو ایک تو ہم نے اپنی اور اپنی نسل اور اپنے جو بھی جن کا ذمہ ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے، ان کو حیا کی اس دولت کے ماحول کو فراہم کرنا ہے، اور دوسرا ہم کبھی بھی اپنی اولاد سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے حلقہ احباب سے، اپنے دوستوں سے کبھی بھی بدخلقی کی بدبو اور نفرت کو کبھی بھی پھیلنے نہ دیں۔ جس سے آپ کا اختلاف بھی ہے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، حالانکہ مجادلہ ہے ان سے، لیکن یہاں حسن نہیں کہا۔ طلباء موجود ہیں، احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری، یعنی آپ جس سے مجادلہ بھی کریں تو اس میں صرف حسن ہی نہیں ہے بلکہ احسن، یعنی اس سے مجادلے میں بھی تمہارا انداز اتنا خوبصورت ہو کہ دل مو لینے والا ہو۔ تو دور موجود کے اندر جہاں ہم اپنے ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے ملنے والوں سے، معاشرے میں، چلتے ہوئے بازار میں، گزرگاہوں میں لوگوں کے ساتھ رویے، تلخ جملے اور جو ہمارا انداز تکلم ہوتا ہے، یہ ہمارا دین کیا کوئی بھی صائب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ہم خوبصورتی کو اپنا شعار زندگی بنائیں اور اپنے رویوں میں جمال پیدا کریں، رویوں میں خوبصورتی پیدا کریں، تاکہ ہماری بولی روحوں کے اندر اترے اور من میں روشنیوں کا ساماں کرے۔ میرے حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کے معاملے کے اندر مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال ہوگا۔ آپ اگر ایک باپ ہیں تو 8، 4، 5 بچے آپ کے زیر کفالت ہیں، تو ان کے معاملات کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو شاگردوں کے معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ایک فیکٹری بنائی ہے اور 200-300 لوگ وہاں کام کر رہا ہے، تو جتنی آپ کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بنتی ہیں تو ان کو وہاں آپ نبھائیں گے۔ اور اگر آپ ہادی قوم ہیں، رہنمائی قوم ہیں، تو پھر اس حساب سے آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اب بتائیے یہ معاشرہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہ عدم برداشت کا کلچر ہے۔ یہاں آپ ایک دکاندار سے بھی سودا لینے جائیں اور 1 سے 2 مرتبہ اس کو 1-2 بات پوچھیں تو وہ تلخ ہو جاتا ہے،
حالانکہ اس کی تو دکانداری ہے تو اس کو تو سننا چاہیے، لیکن معاشرے کے اندر تلخی اتنی آ گئی ہوئی ہے، عدم برداشت ایسے پیدا ہو گئی ہے کہ اب مجھے بتائیے کہ وہ شخص جس کا فائدہ ہے تو وہ بھی آگے سے تلخ ہو رہا ہے، تو پھر اس معاشرے کی گراوٹ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔